کیا؟ جی ایکچولی جی میں نے ٹارگٹ دیا تھا اس کو مدینہ پاک جانے کا نا بہت زیادہ شوق تھا. میں نے کہتی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے میں نے ان کی جالی مبارک دیکھنی ہے, وہاں سلام پیش کرنا ہے. تو میں نے پھر اس کو ٹارگٹ دے دیا. میں نے کہا آپ یہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جو یہ پڑھتے ہیں نا شجرہ نسب, اگر آپ یاد کر لو, میں نے کہا پھر آپ بھی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی سلام پیش کرو. تو اس نے جناب وہ 15-16 دن میں یاد کر لیا. تو پھر مجھے کہتی ہے اب آپ نے مجھے کہا تھا کہ مدینہ لے کے جاؤں گا اگر میں نے شجرہ نسب یاد کر لیا. پھر مجھے اپنا وہ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا پڑا. تو پھر میں اس کو ہم مدینہ پاک چلے گئے. تو جمعرات کا دن تھا جب ہم مدینہ پاک گئے. وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے, جمعہ پڑھنے لوگ آتے ہیں, تو ایک دن پہلے لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ نا. تو وہاں بہت زیادہ رش تھا. تو جو پولیس والے ہوتے ہیں نا ادھر والے سیکورٹی گارڈز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ, تو انہوں نے وہ زیادہ رکنے نہیں دے رہے تھے. تو انہوں نے مجھے دھکے آگے کر دیا, اس کو جالی مبارک کے قریب کر دی. یہ چھوٹی سی تھی. تو میں بڑا حیران ہوا ہے اس کے دیکھ کے کہ یہ جالی مبارک کے ساتھ لگ کے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو سلوٹ کر رہی ہے, ان کو سلام پیش کر رہی ہے. باقی آپ اس سے ہی پوچھیں اس نے کیا کیا کیا, اصل بات تو یہی بتائے گی اب. اچھا بیٹی مجھے یہ بتائیے گا کہ واقعی والد صاحب نے آپ کو یہ ٹارگٹ دیے تھے اگر کمپلیٹ کرو گی تو پھر آپ کو میں لے کے جاؤں گا مدینہ پاک میں؟ ہاں جی, میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ اس شجرہ نسب یاد کر لو گے تو پھر میں آپ کو مدینہ لے جاؤں گا. آپ نے تقریباً 3.5 سال کی عمر میں جب شجرہ نسب یاد کر لیا تھا تو آپ کو کیسا لگا تھا؟ مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا کیونکہ یہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب نے یاد کیا تھا, پھر میں نے یاد کیا تھا, اور میں نے 4 سال کی عمر میں شجرہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سنایا تھا, اور میں 3.5 سال کی عمر میں نے اس کو یاد کیا تھا. اچھا جب آپ مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں, وہاں پر شجرہ نسب پڑھ رہی تھیں, تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا وہاں پر؟ مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا کیونکہ کوئی لوگ تو مدینہ جا بھی نہیں سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ بلایا تھا, تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شجرہ نسب سنایا. اچھا وہ شجرہ نسب ہمیں بھی سنا سکتی ہیں آپ؟ ہاں جی. جی سنائیے. اللہ کے نبی میں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی آپ سچے, آپ کی نظر سچی ہے, آپ کی جس سچی ہے, آپ کا شہنہ سب سے اعلیٰ, آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ, آپ کے ہمارے درمیان آخرت کا پردہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشک بن نزاب البلداس بن ادلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماہی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن اسنمی بن یحزن بن یلہن بن اروا بن ایزی بن ذیشان بن عیسی بن اتناد بن لیہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عبد بن ارام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادل بن نہور بن سرود بن روح بن فائج بن عابل بن فشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالک بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن کنان بن انوش بن شیشر بن عادل بن صلاۃ والسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی پیاری بچی نے بہت ہی پیارا شجرہ نسب آپ کے سامنے سنایا. حیران کن بات ہے 3.5 سال کی عمر میں انہوں نے یاد کیا تھا, ابھی تو ماشاء اللہ میکسیمم 6-7 سال کی ہیں. تو ان سے جانتے جب آپ کو مولانا طارق جمیل نے بلایا تھا کیا کہا تھا آپ کو؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے کیسے یاد کر لیا ہے, تو آپ تو ایک چائلڈ سٹار ہو. اچھا ماشاء اللہ, آپ کو چائلڈ سٹار کا مطلب لقب دے دیا انہوں نے. تو آپ کو کچھ انعام بھی دیا تھا انہوں نے؟ ہاں جی, مجھے انہوں نے ایک انعام دیا تھا. کیا دیا تھا؟ وہ میرا سیکریٹ ہے. اچھا وہ سیکریٹ ہے, وہ میری بتانا. اب بتاؤ مجھے کب دوبارہ جانے کو دل کرتا ہے مدینہ پاک میں؟ ہاں جی, میرا بہت زیادہ دل کرتا ہے دوبارہ مدینہ پاک جانے کا. ایک مرتبہ تو پاپا لے کے چلے گئے تھے, اب دوبارہ کب جا رہی ہیں آپ؟ ابھی تو پتہ نہیں, اگر بابا مجھے اگر کوئی اور ٹارگٹ دیں گے تو پھر میں کر لوں گی. ابھی میرے بابا نے مجھے ٹارگٹ دیا ہوا کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف یاد کرو گی تو میں آپ کو دوبارہ مدینہ لے کے جاؤں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, پھر تو آپ کو جلدی جلدی وہ یاد کر لینا چاہیے, پھر دوبارہ مدینہ پاک میں جائیں گی. ہاں جی. پاپا کے ساتھ جائیں گی یا ماما کے مطلب کٹھے گئے تھے یا صرف پاپا اور آپ گئے تھے؟ کٹھے گئے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سر مجھے بتائیے گا اب کب جانے لگے نیکسٹ ٹائم؟ انشاءاللہ جی, جب بندہ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا, وہ جب بلاوا آتا ہے تو پھر ہی جاتا ہے. جب آقا کا کرم ہو جائے تو انشاءاللہ کوشش ہے. ابھی اس کو کچھ ٹارگٹ دیے ہوئے میں نے, تو الحمدللہ یہ یاد کر رہی ہے. میں نے اسے کہا میں خود سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے. تو ماشاءاللہ اس کو بڑی بڑی یونیورسٹیز انوائٹ کرتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں یہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ کافی ساری کلاسز میں جا کے اس نے شجرہ نسب سنایا.
اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور اللہ کی تعریف کر کے آئی ہے. تو الحمدللہ آپ بھی اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ بڑا اچھے طریقے سے تعریف کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. تو بلکہ ہماری مسجد میں کوئی فنکشن ہوتا ہے وہ بھی بلاتے ہیں، کہتے ہیں مریم آؤ تم. جی جی. اچھا بیٹا، آپ کو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف میں کچھ 2 منٹ کا بیان سنانا چاہیں تو سنا سکتی ہیں. ہاں جی جی بابا وہ سنا مجھے یاد کیا. جی جی. جی بیٹا، جو سا مرضی سنا دیں. اللہ کی تعریف ہے وہ. اللہ سے دل لگانا. ٹھیک. ٹھیک ہے. اللہ سے دل لگانا، اللہ کو اپنا بنانا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے سب کچھ کر جانا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ سے اپنی آس اور امید وابستہ کرنا. اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہی کامیابی کا رستہ ہے. اگر ہم اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا، اپنے خوف ختم کریں. 3 ہی خوف ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. نمبر 1 موت، کہ کوئی مجھے مار نہ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زندگی اور موت صرف میری ہاتھوں میں ہے. نمبر 2 کہ کوئی مجھے ذلیل نہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عزت اور ذلت صرف میرے ہی ہاتھوں میں ہے. نمبر 3 رزق، کہ کوئی میری نوکری نہ چھین لے، میری نوکری نہ چلی جائے، میری نوکری کوئی چھین نہ لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق صرف میرے ہی ہاتھوں میں ہے. تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اللہ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہے، ان کے والد صاحب موجود ہیں. اگر آپ کو اس کا شجرہ نسب پسند آیا اور ساتھ میں ان کی جو پیاری پیاری اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریفیں کی اگر پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے.